صفحے کی پہلی لائن سورۃ النساء کی آیت نمبر 164۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلم والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما لیکن اللہ یشہد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا۔ رسولا مبشرین و منذرین، بھیجے گئے رسول خوشخبری دینے کے لیے، و منذرین اور خبردار کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، لئلا یکون للناس تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے علی اللہ حجۃ بعد الرسل اللہ رب العزت کے مقابلے میں کوئی عذر، کوئی حجت، کوئی دلیل بعد الرسل رسولوں کے بھیجنے کے بعد۔ وکان اللہ عزیزا حکیما اللہ رب العزت غالب ہے، حکمت والے ہیں۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک لیکن اللہ رب العزت کی ذات گواہی دے رہی ہے بما انزل الیک وہ چیز جو اس نے نازل کی آپ کی طرف، انزلہ بعلمی اس نے اپنے علم کے مطابق نازل کی ہے، والملائکۃ یشہدون اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، وکفی باللہ شہیدا اللہ رب العزت کافی ہیں گواہی دینے والے۔ گزشتہ آیات کے اندر انبیاء کرام کا ایک پورا گلدستہ آیات کے اندر ذکر کیا گیا، جس کے اندر اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ سارے کے سارے انبیاء تھے جن کی طرف اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، اور یہ دنیا کے اندر آ کر لوگوں کو دین کی طرف، حق کی طرف بلاتے رہے۔ تو اللہ رب العزت فرمایا کہ انبیاء کو دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگوں کو خبردار کیا جائے، دین پر چلنے والوں کو خوشخبری سنائی جائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک محدود مدت کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور دنیا کے اندر آنے کا ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ اور فرمایا جب اس مقصد کے اندر انسان کامیابی حاصل کرے گا، پھر اس کے بعد جب اللہ رب کی ذات سے ملاقات ہوگی پھر اس کا امتحان لیا جائے گا، اور جو امتحان کے اندر کامیاب ہوں گے انہیں خوشخبری سنائی جائے گی، جو امتحان کے اندر فیل ہو جائیں گے تو فرمایا انہیں ناکامی کا رزلٹ دیا جائے گا۔ اب انسان کا جو امتحان ہونا ہے، امتحان سے پہلے کوئی نصاب ہوتا ہے، کچھ سلیبس ہوتا ہے جس سے انسان پڑھے۔ کسی انسان کو جانچنے کے لیے پہلے اسے کچھ دینا پڑتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کیسا ہے۔
تو اللہ رب العزت نے انسانوں کو جانچنے کے لیے، ان کے امتحان لینے کے لیے اور دیکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو 3 بڑی بڑی چیزیں، جس کا قرآن پاک کے اندر بھی ذکر ہے، اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. ان السمع والبصر والفؤاد، اللہ رب العزت نے انسان کو آنکھیں دی، اللہ رب العزت نے انسان کو کان دیے، اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کو عقل دی، فؤاد دل دیا. کل اولئک کان عنہ مسئولا. فرمایا یہ ایسی 3 چیزیں ہیں، اگر اللہ رب العزت انبیاء کرام کو دنیا کے اندر نہ بھی بھیجتے، فرمایا ان 3 چیزوں کے ذریعے انسان کو دیکھنا چاہیے تھا. اللہ نے 3 چیزیں عطا کرنے کے بعد انسان کے اندر روح کو ودیت کیا، روح کو رکھا، پھر اللہ نے نفس کو رکھا، پھر اس کے اندر خیر اور شر کا علم رکھا. فرمایا اس کے ذریعے انسان کو جاننا چاہیے کہ کوئی ذات ہے جو سارے نظام کو چلا رہی ہے، میرا دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے. فرمایا اگر اللہ رب العزت انبیاء کو نہ بھی بھیجتے تب بھی اللہ رب العزت قیامت والے دن انسان سے حساب لیتے، تو اللہ رب ظلم کرنے والے نہیں تھے. کیوں؟ اللہ رب کی ذات نے انسان کو عقل دی ہے، اس کے اندر خیر اور شر کا مادہ رکھا ہے، علم رکھا ہے کہ اس راستے پر چلے گا، یہ برائی کا راستہ ہے. عقل انسان کی عقل جو انسان کو بتاتی ہے کہ تو غلط راستے پر ہے یا تو صحیح راستے پر ہے. فرمایا اللہ رب عقل عطا فرمائی، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں. اللہ رب العزت نے حجت عام کرنے کے لیے ایسا نہ ہو کل بندہ میرے پاس آ کر یہ کہے کہ الہ العالمین میں کیا کرتا، میں نے تو ایسے ماحول کے اندر آنکھ کھولی جہاں سارے کے سارے اسی رنگ کے اندر رنگے ہوئے تھے، میں کیا کرتا، مجھے تو صبح سے لے کر شام تک 2 ٹائم کی روٹی سے فرصت ہی نہیں ملی، میں عبادت کیسے کرتا، میں کیسے پہچانتا اللہ رب کی ذات کوئی ہے، میں کیسے پہچانتا کہ کوئی دین ہے. تو لہذا میرے پاس تو حق کی بات نہیں پہنچی، تو میرے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں تھا، فرصت ہی نہیں تھی کہ میں دین کو سمجھتا. اس لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا. انبیاء کرام نے دنیا کے اندر آ کر صرف اللہ رب العزت کا پیغام ہی نہیں پہنچایا، بلکہ انہیں بتایا بھی اگر اس راستے پر چلو گے تو یہ کامیابی کا راستہ ہے، اگر اس راستے سے ہٹ جاؤ گے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرو گے تو پھر یہ ناکامی کا راستہ ہے. یہ دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی، لیکن ناکامی کا جو راستہ ہے پھر ہمیشہ ہمیشہ تم اس ناکامی کے راستے پر چلنے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ برباد ہو جاؤ گے. انبیاء کرام کا دنیا کے اندر آنے کا مقصد یہ تھا. اور فرمایا کوئی زمانہ ایسا نہیں جس کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو نہ بھیجا ہو، یہاں کی آواز بلند کرنے والے نہ کھڑے ہوئے ہوں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اپنا قصہ بیان کرتے ہیں، کہتے میں نے جس گھرانے کے اندر آنکھ کھولی تو وہ سارے کے سارے آگ کی پرستش کرنے والے تھے، آگ کی پوجا کرنے والے، خود آگ کو جلاتے پھر اسی کے سامنے سجدہ کرتے اور اسی کو خدا سمجھ لیتے. تو عقل تسلیم نہیں کرتی تھی کہ اس چیز کو انسان خود جلاتا ہے، خود ہی بجھاتا ہے اور خود ہی اس کو معبود مانتا ہے، نہ یہ آگ سنتی ہے نہ جواب دیتی ہے. تو کہنے لگے کہ میں نے اس کو چھوڑا اور میں یہودیوں کے پاس چلا گیا اور وہاں جا کر ان سے دین سیکھا. تو لیکن مجھے پتا چلا کہ ان کے پاس بھی سوائے حقائق اور قصوں کے کچھ نہیں ہے. میں نے یہودیت کو چھوڑا، عیسائیوں کے پاس چلا گیا. جب عیسائیوں کے پاس گیا تو انہوں نے بتایا کہ حقیقت ہم بھی کھو چکے ہیں، حق ہمارے پاس بھی نہیں ہے، ہمارے پاس بھی حقائقیں ہی ہیں. تو لہٰذا کہنے لگے میں سفر کرتا کرتا ایک جگہ پہنچا جہاں صرف ایک آدمی تھا، وہ جنگل کے اندر رہتا تھا، کسی سے کوئی بات نہیں کرتا تھا. لوگ وہاں سے قافلے گزرتے اسے سلام کرتے، وہ سلام کا جواب دیتا لیکن کسی سے بات نہیں کرتا اور اپنی عبادت کے اندر مصروف تھا، بکریاں چراتا، ان کی خدمت کرتا. کہنے لگے میں اس کی خدمت کے اندر رہنا شروع کر دیا، روزانہ اس کی بکریوں کو خدمت کرتا، اس کی خدمت کرتا، اس کا سارا کام کرتا. اور پھر اس سے پوچھا کہ آپ کی خاموشی کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے پھر وہ خاموش رہتا. اس طرح ایک عرصہ گزرا. آخر ایک دن اس نے اپنی خاموشی کو توڑا اور خاموشی کو توڑ کر کہنے لگا کہ اس دنیا کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے والا کوئی بھی باقی نہیں ہے سوائے میرے. دین عیسوی کو میں پورا مکمل اور صحیح جانتا ہوں جیسے وہ نازل ہوا، لیکن اگر آج میں بیان کروں یا لوگوں کے اندر بیٹھ کر اس کی بات کروں تو لوگ مجھے کافر اور مرتد سمجھ کے قتل کر دیں گے. تو لہذا یہ سارے کے سارے دین سے بگڑ چکے ہیں، دین سے دور ہٹ چکے ہیں اور انہیں حق بات سننا گوارا نہیں ہے اور نہ یہ حق بات کے طلبگار ہیں. تو لہذا میں اس لیے خاموش ہوں. اور کہنے لگا ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جس چیز کے آپ طلبگار ہو ان قریب وہ آپ کو ملنے والی ہے. اور کہنے لگا کہ میرا وقت بھی دنیا سے جانے کا اب قریب، میں دنیا سے چلا جاؤں گا. اور فرمایا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے جانے کے بعد مجھے غسل دینا، مجھے کفن پہنانا اور اکیلے ہی میرا جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر دینا.
اور لیکن کہنے لگا کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے حق کی آواز بلند کرنے والے کھڑے نہ کیے ہوں، یا وہی الہی نہ ہو، یا وہی الہی پر عمل کرنے والے نہ ہو، اس کے سمجھنے والے نہ ہو۔ جب میری روح نکلے گی تو میرا یہ خیال ہے کہ فوراً وادی بطحا کے اندر ایک نبی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ سچا نبی ہے، تو لہذا آپ یہ میرا اثاثہ، میری بکری، یہ میرا سامان لے کر آپ وہاں چلے جانا اور وہاں جا کر اس کے اوپر ایمان لانا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایک میرے لیے بہت مشقت کا سفر تھا، کیونکہ اس دور کے اندر اکیلے سفر کرنا، جب کوئی انسان اکیلا سفر کرتا تو اسے پکڑ لیتے، اسے غلام بنا لیتے، اس کا مال چھین لیتے، لیکن کہنے لگے میں چل پڑا، اس کی بکریوں کو، اس کے ساسے کو ساتھ لیا اور چل پڑا۔ راستے کے اندر کچھ لوگوں نے مجھے پکڑا، میری بکریوں کو بھی مجھ سے چھین لیا اور مجھے اپنا غلام بنا لیا، پھر میں غلام در غلام بکتا رہا، آخر میں مدینہ کے اندر پہنچا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو میں ایک یہودی کا غلام تھا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان آپ اسے کچھ رقم طے کر کے اس سے آزادی حاصل کر لیں۔ اس کے پاس گئے، اسے کہنے کہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے کیا لینا چاہتے ہیں؟ اس نے ایسی شرائط رکھی کہ اس کی ساری زندگی اسی کے اندر گزر جائے تو لہذا یہ آزاد نہ ہو سکے۔ اس نے کہا کہ آپ اس باغ کے اندر 300 کھجوروں کے درخت لگائیں، اور 300 کھجوروں کے درخت جب وہ بالکل جوان ہو جائیں، پھل دینے لگے، اور پھر اس کے بعد آپ کو آزادی مل سکتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد آپ نے 40 اوقیہ چاندی وہ بھی مجھے دینی ہے۔ اب جب یہ کام کر دو گے تو لہذا تجھے آزادی ہے۔ انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 اوقیہ چاندی صحابہ اکرام کو فرما کر کہ اس کی خدمت کرو، اس کی مدد کرو، 40 اوقیہ چاندی جمع کی اور اس کے حوالے کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو فرمایا کہ 300 پودے لاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ مبارک دست مبارک سے وہ پودے لگائے، وہ پودے ایک ہی سال کے اندر جوان ہوئے اور انہوں نے پھل دینا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے انہیں آزادی حاصل ہوئی۔ تو یہ سارا قصہ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ وحی الہی سے کوئی زمانہ خالی نہیں رہا، کوئی زمانہ ایسا نہیں رہا جس کے اندر حق کی آواز بلند کرنے والے کھڑے نہ ہوئے ہوں، یا حق پر عمل کرنے والے نہ ہوں، یا حق کو سمجھنے والے نہ ہوں، تاکہ کل قیامت میں کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ لولا العالمین میں کیسے عمل کرتا، وہاں تو کوئی بتانے والا ہی نہیں تھا، وہاں تو کوئی سمجھانے والا ہی نہیں تھا، وہاں تو کوئی حق کو خود سمجھنے والا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، لوگوں پر حجت عام کرنے کے لیے کہ کل کوئی انسان میرے پاس یہ عذر نہ پیش کر سکے کہ میں تو دین کو سمجھ نہیں سکا، میرے پاس تو اتنی عمر نہیں تھی، میرے پاس تو اتنا وقت نہیں تھا۔ حجت عام کرنے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ رب العزت غالب حکمت والے ہیں۔ لیکن آج جس دور کے اندر ہم جی رہے ہیں یہ ایک ایسا عجیب دور ہے، آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، آپ کے ساتھ بیٹھنے والے، ہمارے ساتھ بیٹھنے والے ایسے لوگ بھی ملیں گے جو کہتے ہیں کیا کریں، یہ قرآن پاک بالکل حق ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے، لیکن وہ اس دور کی باتیں ہیں، 1400 سال کی باتیں ہیں، اور آج یہ باتیں قابل عمل نہیں ہیں، آج اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ آج کا یہ ماڈرن دور ہے، یہ کیسی گمراہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جس کی وجہ سے انسان کو راہ ہدایت ملنی ہے، انسان اسے ہی کہے کہ یہ قابل عمل نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ تو فرمایا پھر اللہ رب العزت کی طرف سے تباہی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، جب ان کے سامنے یہ آیات پڑھی گئی تو انہوں نے سب کچھ کہنے سننے کے باوجود پھر بھی کہنے لگے کہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان پھر بھی لے کر نہیں آنا، ہم نے اس بات کی گواہی پھر بھی نہیں دینی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ تو اللہ رب نے پھر خود گواہی دی، لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ تو گواہی دے رہا ہے بما انزل الیک، اس نے جو آپ کی طرف نازل کیا، قرآن پاک نازل کیا، جو بھی وحی نازل کی گئی، انزلہ بعلم، اللہ نے اپنے علم کے مطابق وہ وحی نازل کی ہے، وہ بالکل حق اور سچ ہے، والملائکۃ یشہدون، اور اللہ رب العزت کے فرشتے بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات لے کر آئے وہ حق ہے، اور اس پر عمل کرنے والوں کو نجات ملے گی۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ رب العزت کی گواہی کافی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔